اس کے اندر جو دو چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک یہ کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی کمیشن بنے، آپ نے دیکھا کہ ان کی رپورٹیں وہ فائلوں میں دبا دی جاتی تھی یا دفاتر کے اندر لاک کر دی جاتی تھی، وہ منظر عام پہ نہیں آیا کرتی تھی۔ یہ وہ تبدیلی سرکار کا، بدلتے ہوئے پاکستان کا، نئے پاکستان کا، وزیر اعظم عمران خان کا وہ وعدہ ہے کہ انہوں نے اس کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا، اور یہ عمل جو ہے ان کی عوام دوستی کی روشن اور درخشاں مثال ہے۔ اس رپورٹ کے اندر جو حقائق سامنے آئے ہیں اس کو فردر فورینزک آڈٹ کے لیے اور انالیسس کے لیے 25 اپریل تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اور ایک ایک شوگر مل میں جا کے وہ کمیشن جو ہے شوگر کی پروڈکشن، شوگر کی کاسٹ آف پروڈکشن، گنے کی قیمت خرید کسان سے کس ریٹ پہ لی جا رہی ہے، پھر اس چینی کو بنانے میں مل اونر کا خرچہ کتنا آ رہا ہے، اور پھر عوام تک وہ کس قیمت پہ چینی پہنچ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو جو ایکسپورٹ کیا جاتا تھا اس کے پس پشت کتنے % پروفٹ ریشو ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف اس فورینزک آڈٹ اور انالیسس کے ذریعے ہم حقائق عوام تک پہنچائیں گے، بلکہ آئندہ کے لیے ایک ایسی کمپریہنسو پالیسی کہ آئندہ عوام کو یہ ان کی جو بنیادی ضرورت ہے اس کی فراہمی کے راستے میں کوئی کھیل اور کھلواڑ نہ کر سکے، ایک کمپریہنسو روڈ میپ وزیر اعظم کی قیادت میں بنے گا، اور یقیناً اس رپورٹ کے آڈٹ انالیسس اور اوورآل فورینزک آڈٹ کے بعد جن ذمہ داروں کا تعین ہوگا، وزیر اعظم آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف ایکشن لیں گے، اور وہ ایکشن ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ دوسری رپورٹ آٹے کے بحران کے حوالے سے تھی۔ آٹے کی پاکستان جو ہے زرعی اجناس میں خود کفیل ہے، اس سے بڑا ظلم اور ناانصافی کا کیا مظاہرہ ہوگا، بے حسی کا۔ جو غریب کی ضرورت ہے روٹی، جان بوجھ کے اس آٹے کی قلت پیدا کر کے غریب کے لیے زندگی تنگ کی گئی، اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کسی حکومت نے یہ جرت نہیں کی ہوگی کہ وہ اپنی منجی تھلے ڈنڈا پھیرے۔ اور یہ کریڈٹ بھی وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے آٹے کے حوالے سے وہ تمام گراؤنڈ ریالٹیز پہ مبنی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اور انکوائری جو ہے اس پہ عملی طور پہ جائزہ لینے کے بعد تمام ذمہ داران کو قانون کے کٹارے میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی سیاستدان ہے، کسی ادارے کا کوئی سربراہ ہے، کوئی وزیر ہے، مشیر ہے، جو بھی اس رپورٹ کے اندر جس کی بھی نشاندہی ہوگی، وزیر اعظم پاکستان کی زیرو ٹالرنس ہے، کیونکہ عوام جس کے لیے یہ ملک ہے، جو
95% ہے. بدقسمتی سے 72 سال سے 5% افراد نے 95% کے حقوق کو یرغمال کیا ہوا تھا، اور وزیر اعظم نے ان 95% کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کرنے کی ٹھان لی ہے. اور انشاءاللہ اس رپورٹ کے ذریعے یہ حقیقت عیاں ہو گئی ہے کہ ہر غلطی پر قانون کا سامنا کرنا ہوگا، اور جس قانون کا ہم نے بیڑا اٹھایا ہے کہ اس کے ہر حال میں اس کو طاقت دینی ہے اور طاقتور بنانا ہے، اس قانون نے اپنے اور پرائے میں تفریق نہیں کرنی. اور یہ اقدام جو ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے غلط کام برداشت نہ کرنے کی ایک روشن اور عملی مثال ہے. آپ لوگوں کو یہ بھی باور کروانا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان یہ وہی رہنما ہیں جنہوں نے الیکشن سے چند ہفتے پہلے اپنی جماعت کے 22 MPs ان کو اس لیے پارٹی سے نکال دیا تھا کہ ان پہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں کوئی ساز باز کر کے کسی جگہ پہ مفاد لیا. جو شخص اپنی صفوں میں اپنے درینہ اور اس طرح کے سیاسی رفیق جو ہے ان کو نکالنے میں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتا، تو اس شخص کے حوالے سے آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ غریب اور عوام کے درمیان جو بھی طاقتور انفلوئنشل کوئی ایسا سیاسی، غیر سیاسی یا طاقتور گروپ یا افراد کھڑے ہوں گے، وزیر اعظم عمران خان اسے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا اور عوام کی تمام بنیادی ضروریات ان تک پہنچانا نہ صرف اس حکومت کی اولین ترجیح ہے بلکہ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اور اس رپورٹ کے پبلک ہونے کے بعد میں توقع کرتی ہوں کہ جس دلیری سے، جرات مندی سے، بہادری سے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی جماعت میں خود احتسابی دکھائی ہے، شریف خاندان اپنے خاندان کے بینیفیشریز جو ہیں، کیونکہ یہ 22 ارب جو ان کے دور میں جاری ہوئے اس میں اومنی گروپ بھی شامل ہے، شریف خاندان بھی شامل ہے اور نامور دیگر خاندان بھی شامل ہیں. تو شہباز شریف صاحب کاش اس رپورٹ پہ تنقید کرنے اور سیاسی دکان چمکانے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانکتے اور آپ کو اپنے بیٹے کی جھلک اور تصویر ان بینیفیشریز میں ضرور نظر آتی.